میں آج یہاں تک آپ کو لے کر پہنچا اور بدا کے حوالے سے اب جن آیتوں کا استعمال کرنا ہے ان میں سے پہلی آیت آج پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے باقی باتیں اب ہوں تو پھر یہ اس کے بعد ہوں گی۔ پورے قرآن مجید میں پروردگار نے اس عقیدے کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا۔ کون سے مقام پر کیا؟ تو سورہ رعد کے اندر کیا، اور ایسی آیت میں کیا، کمال کی آیت کہ پروردگار وہ یمح اللہ ما یشا و یثبت، وہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ مٹاتا بھی وہ ہے، ثابت بھی وہی رکھتا ہے۔ اب بندوں کو نہیں معلوم کہ کس کو مٹائے گا، تو بندوں کے لیے بدا اور ہے، خدا کے لیے بدا اور ہے۔ بندے سمجھ رہے تھے کہ یہی اب اصول رہے گا، خدا اپنی حکمت کے تحت یہ اعلان نہیں کرتا کہ یہ حکم کب تک چلے گا، اس کی مرضی ہے۔ وہ دیکھتا ہے بندوں کے ارادوں کو، تو اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ توبہ کرنے لگا تو عذاب کو موڑ دیتا ہے، بندہ صدقہ دینے لگا تو عمر کو بڑھا دیتا ہے، بندہ صلہ رحمی کرنے لگا تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی کا نام تو بدا ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی باتیں واضح ہو گئیں بدا کے حوالے سے، اور اب سمیٹتے ہوئے بات کو، باقی باتیں انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ہوں گی۔ تو بدا کے اعتبار سے خالی ایک حدیث سن لیجئے، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء رد نہیں ہو سکتی سوائے دعا کے۔ جو قضا کو بھی موڑ دے اسے دعا کہتے ہیں۔ اگر بدا نہ ہو تو دعا نہ ہو۔ کہتے تھے یہود کہ خدا نے جب کائنات بنائی فکس کر دیا، قضا اور قدر کو ایسے منظم کیا، اس کے بعد اب وہ خود بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ بہت غور کیجئے گا، یہود یہ کہتے تھے کہ خدا اس تبدیل نہیں کر سکتا۔ خدا نے ان کے قول کو قرآن نے بیان کیا، قالت الیہود، یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہود کہتے ہیں خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ خدا نے عجیب جواب دیا ہے، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ لعنوا بما قالوا، ان پہ لعنت ہے، ایسی بات کر رہے۔ بل یداہ اللہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے۔ ينفق کیف یشاء، اور جیسے چاہے وہ بانٹ دیتا ہے۔ تو جن کے تصور میں خدا کے ہاتھ بندھے ہوں انہیں مسلمان نہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ خدا کے ہاتھ قضا اور قدر نے باندھے ہوئے نہیں ہیں، وہ ابرام ہونے کے بعد بھی بدل دیتا ہے۔ اب ایک مثال اور پھر باقی باتیں، وقت تمام ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے بیان ہوں گی۔ اس بارگاہ میں جو بنائی گئی عمارت ہے، اس عمارت میں ساری دیواریں برابر نہیں ہیں۔ کچھ ایسی دیواریں ہیں کہ جن کو بعد میں نکالا جا سکتا ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، اور کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جن کو نکالنا ممکن نہیں ہے، یعنی جن پر بیس سے پوری عمارت کی پلرز، ان کو نہیں توڑ سکتے آپ، لیکن بیچ کی دیواریں جو ہیں اگر آپ چاہیں باہر کچھ بنانا تو توڑ کے نکال سکتے ہیں۔ بس چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ خدا کے اس نظام کے اندر دو طرح کے معاملات ہیں۔ کچھ خدا کی سنتیں ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی ہیں، کچھ خدا کی حکمتیں ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں، اور اس کی تبدیلی انسان کی تبدیلی سے ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اللہ اکبر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔
تو نگاہ مرد مومن، یعنی اگر مرد مومن چاہے تو تبدیلی ہو سکتی ہے. تو تبدیلی پاکستان میں ہو کہ نہ ہو، قرآن کے نظام میں صلوات پڑھے محمد والے محمد. ارشاد فرماتے ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ما عبد اللہ بشیء مثل البدا، خدا کی عبادت کسی اور شے سے ایسے کی ہی نہیں گئی جیسے بدا سے کی گئی ہے. ساری عبادتوں میں اہم ترین عقیدہ بدا کا ہے، اور ہمارے یہاں اکثر افراد کو بدا کا ترجمہ نہیں معلوم، اور اگر معلوم ہے تو وہاں کا معلوم ہے، یہاں کا معلوم نہیں ہے. تو آج کی حد تک میں نے بات کو روک دیا، اور چونکہ روز ایک آیت آپ کی خدمت میں دیتا ہوں اور آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے. کل میں نے دی تھی آپ کو آیت کون سی والی؟ جو لکھ کے لگانی تھی. بڑا آسان کام ہے لکھ کے لگانے والا، سب سے مشکل کام ہے پڑھنے والا. تو آئیے پڑھنے والا کام سن لیجیے. سورہ مبارکہ یوسف ہے، آج کی آیت نمبر 68، سورہ یوسف آیت نمبر 68. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، یوسف کے بھائیوں کو یعقوب نے حکم جو دیا تھا وہ ویسے ہی داخل ہوئے. ابا نے کہا تھا کہ سارے بھائی ایک گیٹ سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تو یہ آیت جواب دے وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے تو مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، ویسے ہی داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے ان کو کہا تھا. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً، حالانکہ ان مختلف دروازوں سے داخل ہونا انہیں بے نیاز نہیں کر سکتا تھا کسی شے سے جب تک اللہ نہ چاہے. الا حاجتن، سوائے اس حاجت کے، فی نفس یعقوب، یعقوب کے دل کے اندر تھی. قضاہا، اور یعقوب نے اس حاجت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، خدا نے اوکے کر دیا. قضاہا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک یعقوب صاحب علم تھے. لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس بنیاد پر کہ ہم نے یعقوب کو علم دیا تھا. اب تو سمجھیں کہ امتی اور ہے، نبی اور ہے، بیٹا اور ہے، باپ اور ہے. اگر یعقوب صاحب علم ہوں تو فخر یعقوب ختمی مرتبت کیا علم کے بغیر نبی بنے ہوں؟ ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا تھا، اس لیے صاحب علم تھے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اس آیت کو پڑھیں گے 14 مرتبہ، اور جب 14 مرتبہ پڑھیں گے لفظ حاجت پر پہنچ کے اپنی حاجت طلب کریں. اور جب تک حاجت پوری نہ ہو روز پڑھیں اس آیت کو 14 مرتبہ. یقیناً ایسا مجرب عمل ہے کہ جیسے یوسف کے بھائی کامیاب ہوئے حضرت یعقوب کے اس بیان پر، ایسے انشاءاللہ حضرت ختمی مرتبت کے چاہنے والے کامیاب ہوں گے. لیکن جب کبھی توسل کی کیفیت واقع ہو جائے تو پھر آنکھوں میں آنسو تو ہونا چاہیے. جب تک آنکھوں میں آنسو نہ ہوں تب تک دعا میں اثر کیسے آئے گا؟ ایسا فیل ہوتا ہے شاید کہ مانگنے والا محتاج نہیں ہے. اگر محتاج ہوتا تو گڑ گڑاتا. اور یہ بات بارہا بیان کی جا چکی ہے کہ جتنا آپ گڑ گڑائیے گا اتنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اتنا روئیے کہ یہاں تک کہ آپ کے دونوں رخساروں پر آنسوؤں کی لکیر بن جائے.